ایک پروگرام میں اب گفتگو کریں گے ترکی کے جو وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ ہیں، اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان جو دورے ہیں 3 روز کا یہ دورہ، ان دوروں کے اندر ان کا جو پرائمریلی جو مقصد ہے وہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا، اور ان تعلقات میں سیکورٹی پلس اکانومی ہے جس کو فور فرنٹ پہ رکھا ہے۔ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس سے قبل دن کے اندر ان کی شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے ہمیں پروگرام میں جوائن کریں حسن عبداللہ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، TRT سے ان کا تعلق ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا۔ حسن، یہ بتائیے گا کہ جو ٹرکش فارن منسٹر کا پاکستان کا یہ دورہ ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ یہ کوئی سبسٹینشیل دورہ ہے یا دیر سم تھنگ بیہائنڈ دس؟ دیکھیں مرتضیٰ، اس کے 2 پہلو ہیں۔ سبسٹینشیل ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز سبسٹینشیل آئے۔ ظاہر اس دورے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو آگے ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کی تیاری کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2019 میں کوالالمپور میں سمٹ ہوئی تھی جس میں پاکستان، ترکی اور ملیشیا کو ایک بنیادی کردار ادا کرنا تھا، لیکن پاکستان پہ جو اس وقت دباؤ پڑا تھا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے، تو پاکستان بالکل آخری لمحے اس سمٹ سے باہر آ گیا تھا، پاکستان نے شرکت نہیں کی تھی۔ اس کے بعد تعلقات تھوڑی تلخی آئی تھی ترکی اور پاکستان کے تعلقات میں، لیکن بات یہ ہے کہ ہسٹوریکل ریلیشنز جو ان 2 ممالک کے رہے ہیں اس وجہ سے ہمیشہ سے عموماً کوشش ہوتی ہے اسلام آباد کی طرف سے بھی اور انقرہ کی طرف سے بھی کہ کسی بھی قسم کی تلخی کو منظر عام پر نہ آنے دیا جائے، لیکن وہ بہرحال جو اعتماد ہے وہ تھوڑا سا متاثر ہوا تھا۔ تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس دورے سے اس اعتماد کی بحالی میں کردار ادا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا حسن کہ اکانومی اور سیکیورٹی یہ 2 چیزیں جس کو پرائمریلی جو ہے یہ دونوں ممالک آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں بیسڈ آن دیئر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹیز۔ یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس جوائنٹ وینچر کی بھی آپ نے بات کی جس میں ایک تیسرا ملک بھی شامل تھا، کوئی ایسا سبسٹینشیل ہمارے پاس ایسا پیکٹ بن سکتا ہے، کچھ ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے اسپیسیفکلی ان 2 ممالک کے درمیان کہ دے کین بی گارڈ ٹو ایچ ادر ان مینی میٹرز؟ دیکھیے مرتضیٰ، آج جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں اس پہلو پر بھی بات ہوئی ہے کہ جو اقتصادی تعلقات ہیں ان کو بہتر کیا جائے۔ اس وقت جو بائی لیٹرل ٹریڈ والیوم ہے دونوں ممالک کے درمیان، جو تجارت کا حجم ہے وہ ہے تقریباً $800 ملین۔ اگر اب سے ہم 5 سال پہلے جائیں تو یہ حجم تقریباً $600 ملین تھا، یعنی 5 سال میں صرف $200 ملین کا اضافہ ہوا ہے اس حجم میں۔ جو ہدف دونوں ممالک نے سیٹ کیا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، تو ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ اس ہدف تک پہنچا جائے۔ ایگزیکٹلی وہ ہدف کیا ہے وہ اس پر اس وقت بات نہیں کر رہا ہے کیونکہ کچھ مشکلات سامنے آئی ہیں۔ مثال کے طور پہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی دونوں ممالک کے درمیان کافی عرصے سے اٹکا ہوا ہے، تو اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں تک سیکیورٹی کوآپریشن کی بات ہے تو یہاں پر سیکیورٹی اور ڈیفنس کوآپریشن اور کولیبوریشن دونوں اس پر بات ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ملٹری ہارڈ ویئر دونوں ممالک کس طرح سے اس میں یعنی جوائنٹ وینچرز پہ کام کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکتی ہے ملٹری ہارڈ ویئر کی، اور سیکیورٹی کوآپریشن میں بنیادی طور پر کاؤنٹر ٹیررزم وغیرہ ایکسٹریڈیشن کے معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا حسن یہ بتائیں کیونکہ آپ ترکی میں ہیں اور ترک گورنمنٹ کے آپ بڑے قریب کام بھی کرتے ہیں اور آپ وہاں پہ جرنلسٹ بھی ہیں، آپ کیسا پاتے ہیں ترکی کی گورنمنٹ کو، ان کی پالیسیز کو ان کانٹیکسٹ ٹو پاکستان ایز این ایلائی؟ آپ ترکی کو ذرا ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ ترکی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہی ہے کہ ترکی ایک سٹیپ بڑھ کے چلتا ہے اور ایک فور فرنٹ پہ آتا ہے، اور جو ترکی کے روح رواں ہیں طیب رجب اردوان صاحب وہ ایک خصوصی پوزیشن لے لیتے ہیں بہت سارے معاملات کے اوپر۔ سو پاکستان کو ایز این ایلائی وہ کیا دیکھتے ہیں ابھی، اور پاکستان ایز این ایلائی وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آنے والے وقت میں؟ آپ نے درست فرمایا مرتضیٰ، بات یہ ہے کہ جو تاریخی تعلقات رہے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں اور جو یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور سے، اس کے بعد بھی جو ریپبلک آف ٹرکی وجود میں آئی، تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کے کنسیشن رعایت اکثر فراہم کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تعلقات میں تھوڑی سی تلخی بھی ہو تو اس کو منظر عام پر نہیں آنے دیا جاتا۔ عموماً جو پبلک کی سطح پر بھی تعلقات کافی مضبوط ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پریگمیٹک کنسیڈریشنز ہیں۔ بات یہ ہے کہ قومی ریاستیں اپنے مفاد دیکھ کر چلتی ہیں، تو مثال کے طور پر جس وقت ترکی نے کوشش کی کہ ایک بلاک بنایا جائے جس میں پاکستان، ترکی اور ملیشیا ہوں، تو اس وقت ترکی نے یہ محسوس کر لیا تھا، خاص کر جب اچانک پاکستان کوالالمپور سمٹ میں شریک نہیں ہوا تھا، کہ پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اور جس طرح کے پاکستان پر اکثر دباؤ پڑتا ہے سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے، تو اس وجہ سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں پہ وزارت خارجہ میں جب میری بات ہوتی ہے تو ان کا موقف یہ ہے کہ ترکی پاکستان کی
مشکلات سمجھتا ہے اور ترکی یہ کوشش کر رہا ہے کہ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا جائے, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہ ہوں. تو ظاہر یہ معاملہ ہے. اب ایک ون ون سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دونوں ممالک یہ دیکھیں گے کہ کس حد تک وہ ساتھ چل سکتے ہیں, کس حد تک تعاون ہو سکتا ہے, چاہے وہ اقتصادی معاملات ہوں یا دفاع کے معاملات ہوں. ظاہر اس معاملے پر غور کیا جائے گا اور اس دورے میں تیاری کی جائے گی آئندہ آنے والی ہائی لیول اسٹریٹجک کوآپریشن کاؤنسل کی جو سمٹ ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ سے اگر آخری سوال پوچھوں اسپیسیفکلی, دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے, ایک جوائنٹ وینچر کر لینے سے یا اپنا ریلیشنز بہت مضبوط کر لینے سے انفرادی سطح پر کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو اور ترکی کو؟ دیکھیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں ممالک کی صورتحال پر. مثال کے طور پہ عموماً انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیلنسڈ ریلیشنز ہو, نمبر ایک, یعنی چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات ہوں اس میں بیلنس ہو. اس کے علاوہ مثال کے طور پر ترکی کی جیسے بعض ممالک کے ساتھ ویزا فری ریجیم آ گئی ہے, لیکن کیا پاکستان کے ساتھ مثال کے طور پہ ایسا ممکن ہے؟ ظاہر یہ خواہش ہے, اس پر ڈسکشن بھی ہوا, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کس قسم کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ویزا فری کھول دیا جاتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اٹھ کے ترکی آئیں اور پھر ترکی سے مغربی ممالک جانے کی کوشش کریں. تو یہ سب چیلنجز ہوتے ہیں, یعنی ریال پالیٹک میں جن کو دیکھنا پڑتا ہے. تو خواہشات بہت سی ہیں, عمل کس حد تک ہو سکتا ہے, ظاہر یہ وہ معاملات ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی.